شرم و حیا نام کی چیز نہیں ہے۔ آپ کیا کر لیں گے؟ کیا یہ میری فرمائش ہے؟ اللہ کا حکم ہے یہ۔ آپ کا دکان کھولنے کا کیا تک بنتا ہے؟ اسلامی معاملات میں غیر سنجیدہ ہیں، لیکن غیر اسلامی معاملات میں ہم سنجیدہ ہیں۔ دو گرم گرم باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ ایک تو موجودہ جو ہماری رمضان المبارک کے حوالے سے دلچسپی اور غیر سنجیدہ صورتحال ہے، اس پر جتنا بھی رویا جائے کم ہے۔ ایک لمبی حدیث پاک ہے، لیکن اس میں سے میں ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس مہینے میں کوئی گناہ کا کام کیا، شراب پی یا کوئی بھی بڑا کبیرہ گناہ کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے اعمال برباد فرما دے گا۔ تو کتنا اللہ سے ڈرنے کا مقام ہے، لیکن ہماری قوم ہے کہ غفلت سے بیدار ہی نہیں ہوتی۔ غفلت سے کیسے بیدار ہوگی؟ مجھے فلسطین کا ایک بہت بڑے مبلغ ہیں، ان کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے۔ وہ کسی جگہ بیان کرنے گئے، انہی دنوں کی بات ہے، کسی جگہ وہ سپیچ کرنے گئے تو وہ سپیچ کرنے سے پہلے رو پڑے اور کہنے لگے کہ میری سپیچ، میرا بیان، میرا خطاب آپ لوگوں کو کیسے غفلت سے بیدار کر سکتا ہے؟ آپ کو تو 30,000 فلسطینیوں کی شہادت بیدار نہیں کر سکی۔ ارے تمہیں تو 10,000 بچوں کی شہادتیں، ان کے ننھے لاشیں خون میں لپٹے ہوئے، وہ تمہیں غفلت کی نیند سے بیدار نہیں کر سکے۔ 10,000 عورتوں کی شہادت، وہ تمہیں خواب غفلت سے بیدار نہیں کر سکی۔ اور وہ ہزاروں مسلمان جو ملبے تلے دبے ہیں، ملبے تلے ہی جن کی قبریں بن گئیں، وہ تمہیں بیدار نہیں کر سکی۔ وہ غزہ شہر جو نبیوں کا شہر ہے اور کئی نسبتیں اس شہر کو حاصل ہیں، اس شہر کا تباہ برباد ہو جانا وہ ہمیں غفلت سے بیدار نہیں کر سکے گا۔ تو کیا میری سپیچ، اگر میں ان کو فالو کرتے ہوئے کہوں، کیا میری سپیچ آپ کو غفلت سے یا ہمارے نوجوانوں کو غفلت سے بیدار کر سکتی ہے؟ کیسے کرے گی؟ ہم تو مطلب اس طرح اسلامی معاملات میں غیر سنجیدہ ہیں، لیکن غیر اسلامی معاملات میں ہم سنجیدہ ہیں۔ ہم نے بسنت منانی ہو، ہمارے نوجوان ایک دوسرے سے آگے ہوتے ہیں۔ ہم نے ویلنٹائن ڈے منانا ہو، ہماری قوم جو ہے وہ ایک دوسرے سے آگے ہوتی ہے۔ ہم نے جناب کوئی بھی ایسا غیر مسلموں کا تہوار منانا ہو، ہماری قوم اس سے آگے ہوتی ہے۔ جتنا وہ نہیں خوشیاں منا رہے ہوتے جتنے ہمارے لوگ منا رہے ہوتے ہیں، لیکن رمضان ہو تو ہم سوئے ہیں، رمضان کا جمعہ ہے تو ہم سوئے ہیں۔ آج بھی رمضان کا پہلا جمعہ تھا، آدھے لوگ جو ہیں وہ تقریباً 1:30 بجے آئے ہیں، آدھے لوگ 1:30 بجے کے بعد آئے ہیں۔ کیا ہمیں اللہ کا یہ فرمان ہم نے کبھی نہیں سنا؟ آپ کو ممبروں سے کبھی نہیں آواز آئی یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ؟ کیا یہ میری فرمائش ہے؟ اللہ کا حکم ہے یہ۔ رب فرما رہا ہے کہ جب پہلی اذان ہو جائے تو مسجدوں کی طرف آ جاؤ۔ آپ کا دکان کھولنے کا کیا تک بنتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں حکم ہے کہ ہم نے رمضان جو ہے وہ نیکیوں میں گزارنا ہے، اللہ نے نیک اعمال کی کثرت کے لیے ہمیں رمضان دیا ہے۔ تراویحوں کے وقت، فرض نمازوں کے وقت ہماری دکانیں کیوں کھلی ہیں؟ ہمارے کاروبار کیوں چل رہے ہیں؟ آپ 15-20 منٹ کے لیے اپنا کاروبار بند کر کے مسجد کو آباد کر دیں گے، کون سی موت آ جائے گی؟ کیا کر لیں گے آپ 15-20 منٹ میں دکان میں بیٹھ کے؟ میں نے یقین مانے اگلے دن وزٹ کیا، تراویح کے وقت سب دکاندار فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن توفیق نہیں ہے کہ آ کے نماز پڑھ لیں۔ کوئی گاہک نہیں ہے، کوئی خریدار نہیں ہے، پھر بھی آپ دکان میں بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہو بھی تو پھر بھی آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے، اگر اللہ پر آپ کا بھروسہ ہو کہ رزق اللہ نے دینا ہے، میری اس دکان نے نہیں دینا۔ آج دکان بند ہو جائے، چوری ہو جائے، آپ کیا کر لیں گے؟ رزق اللہ نے دینا۔ اگر ہمارا اللہ پر بھروسہ ہو تو پھر ہمیں دکان نماز کے ٹائم بند کر دینی چاہیے، ہمارے بازار نماز کے وقت بند ہونے چاہیے۔ خاص طور پر رمضان کا تو یار احترام کریں۔ ادھر افطاری ہو رہی ہے اور افطاری کا سامان بیچنے والے افطاری کے بعد تک وہاں بیٹھے ہوئے، نماز ہوگی پھر بھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ بھئی آپ کون سے تمہیں یہاں پہ ڈالر مل رہے؟ لیکن کیا ہے کہ ہم سنجیدہ نہیں ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔
ہم پتہ نہیں اس دن کے انتظار میں ہیں کہ جب آسمان کے ستارے ٹوٹ کر ہم پر گر پڑیں گے، جب ہمیں زندہ زمین میں دھنسا دیا جائے گا، جب یہاں پہ کوئی بڑے بڑے زلزلے آئیں گے، جب یہاں پہ کوئی بڑا سیلاب آ جائے گا، ہم پتہ نہیں اس دن کے انتظار میں ہیں۔ ہمیں فلسطینیوں کا درد نہیں ہے، شاید جب ہم پر یہ حملے کیے جائیں گے اور کیے جائیں گے، یہ ایک کے بعد ایک سب کی باری آئے گی۔ پہلے عراق کو دبایا گیا، افغانستان کو لہو لہان کیا گیا، لیبیا کو، شام کو، عراق کو، مصر کو لہو لہان کیا گیا، اب فلسطین کو کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک کے بعد ایک سب مسلمانوں کو اسی طرح یرغمال بنائیں گے اور لقمہ تر بنائیں گے۔ ان کے لیے سب کی ایک حیثیت ہے، لیکن اگر ہم خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئے، اپنے رب سے ہم نے رشتہ نہ جوڑا، اللہ سے ہم نے معافی نہ مانگی، تو پھر ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی راستہ نہیں، بالآخر ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو یارو، ایک تو وہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ کاروبار کر رہے ہیں، چلو ایک ریزن ہے۔ ایک بندہ فارغ بیٹھا ہے چوکوں میں، چوراہوں میں، چائے کے ہوٹلوں میں، کوئی کسی ہوٹل پر، کوئی کسی ہوٹل پر، کوئی کسی پر، کوئی کس جگہ پہ، کوئی کس جگہ پہ، نماز کا وقت ہے، بڑے چھوٹے سب مکس ہو کے بیٹھے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، ادھر تراویح ہو رہی ہے، نماز ہو رہی ہے، باہر تراویح کے وقت جو ہے نا اسی چوک میں رش لگا ہوتا ہے، لوگ جو ہیں وہ ہلا گلا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شرم و حیا نام کی چیز نہیں ہے۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات، یہ میرا کوئی آپ پر طنز نہیں، تنقید نہیں، اصلاح کا پیغام ہے، اور اس کو اصلاح سمجھ کے قبول کیجئے گا، اپنے دل میں جگہ دیجئے گا کہ اگر ہم رمضان میں بھی اپنے آپ کو نہ بخشوا سکے تو پھر کب بخشوائیں گے؟ یہ خود نبی پاک کا فرمان ہے بھائی، میری اپنی بات نہیں ہے۔ حضور نے خود فرمایا جو رمضان میں بھی اللہ کی رحمتوں سے محروم رہ گیا تو وہ تو سب سے بڑا محروم ہے۔ اس سے بڑا بدبخت کون ہے جو رمضان میں بھی اپنے آپ کو نہ بخشوا سکا؟ پہلے تو مسلمان چلو رمضان میں مسجدوں میں آتے تھے، تلاوت کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، ذکر کرتے تھے، اب تو وہ سارا سما بھی سونا ہو گیا ہے۔ اب تو رمضان میں بھی مسجدیں انتظار میں ہوتی ہیں کہ کب آئیں گے نمازی، کب آئیں گے تراویح پڑھنے والے۔ ابھی آج چوتھا روزہ ہے، تراویح پڑھنے والوں کی صف صرف ایک ہے، باقی تو سارے بچے ہوتے ہیں، ایک صف ہوتی ہے ساری، وہ بھی ہے پہلی صف، چھوٹی صف ہے۔ لیکن ہم اپنے ایمان پر اپنے گریبان میں جھانک کر ذرا غور کر لیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، ہم نے کس طرف جانا ہے؟ کیا ہمارا اللہ کے علاوہ کوئی راستہ ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی ہمارا کوئی سہارا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا رزق دینے والا ہے، ہمیں غموں سے مشکلوں سے نکالنے والا ہے؟ کوئی نہیں۔ اس کا آپ سب اقرار کرتے ہیں کہ کوئی نہیں، لیکن آتے نہیں۔ کیوں؟ دل پر پردے پڑ چکے ہیں، دل کالا ہو چکا ہے، نیکی کی بات اثر نہیں کرتی۔ اے کاش میں تو صدا دے سکتا ہوں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، ڈاکٹر اقبال نے پہلے کہہ دیا تھا، آج سے صدی ایک صدی پہلے کہہ دیا تھا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ ڈاکٹر اقبال اس قوم کو پہلے ہی سمجھ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اگرچہ یہ منہ سے کلمہ پڑھتے ہیں لیکن ان کی بغل میں بت ہیں، یہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے آگے اپنا سر نہیں جھکاتے، اپنا دل نہیں جھکاتے، اپنی خواہشوں کو نہیں جھکاتے۔ لیکن ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ اے صدا دینے والے، اے اذان دینے والے، تجھے یہ حکم ہے، تو نے اذان دیتے رہنا ہے، اذان نہیں چھوڑنا، نماز کے لیے کوئی آئے نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔